آپ سلام اللہ علیہ کا جو علمی مقام اور مرتبہ خاص طور پہ ذرا آپ لوگوں کو وہاں لے کے چلیں نا کہ جہاں میں تو قربان جاؤں نگاہ نبوت صلی اللہ علیہ وسلم پہ کہ آپ نے دیکھ لیا کہ آپ سے کام لینا کیا ہے اور رہتی دنیا تک امت اس بات کا احسان مانتی رہے گی۔ ذرا بتائیے لوگوں کو آپ کا علمی مقام اور آپ کا زہد و ورع دونوں باتیں بتائیے۔ جنید صاحب، جیسا کہ ہمارے بھائی محترم ڈاکٹر شبیر جامی صاحب نے اپنی گفتگو میں اشارہ کیا تھا کہ آپ کا خاندانی جو ایک پس منظر تھا وہ ایک طرح سے علمی پس منظر تھا، اپنی سفارتی اعتبار سے، خارجہ پالیسی کے اعتبار سے، افراد کی جو ایک مردم شناسی کے اعتبار سے، تو وہ جو طبیعت کے اندر جودت تھی، جو ذہانت تھی، جو نکتہ سنجی تھی، جو چیزوں پہ غور و خوض کرنا تھا، یہ آپ کی طبیعت کا حصہ تھا۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک بات اور قابل غور یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود بھی علمی تربیت فرما رہے تھے ازواج مطہرات کی، اور آپ تیار کر رہے تھے ان کو اس کام کے لیے۔ سبحان اللہ۔ آپ کیا اگر ہم اگر سرکار کے اوقات کی تقسیم کو دیکھیں کہ سرکار اپنے جو 24 گھنٹے کا جو تقسیم ہے اس کے اندر عصر کے بعد تو سرکار عمومی طور پہ ازواج مطہرات میں سے ہر ایک کے گھر ایک چکر لگا لیتے، سبحان ان کی اللہ، جو انسانی ضرورتیں ہیں، حاجات ہیں، بھی گھر میں کیا ضرورت ہے اس کو دیکھ لیتے۔ مطلب یہ بیونڈ دی امیجنیشن ہے جو باتیں ہیں، اور مغرب آج ایک عورت جو ہے میں نہیں کر پاتے لوگ۔ جی ہاں، اور مغرب کے بعد جس زوجہ مطہرہ کے گھر میں آپ کا رات کا قیام ہونا ہوتا تھا، آپ مغرب کو ہی وہاں تشریف لے جاتے، اللہ اکبر، اور پھر باقی ازواج مطہرات بھی وہاں موجود ہو جاتی، اور دیگر خواتین قرب والی بھی وہاں پر آ جاتی، اور ایک علمی اور تربیتی محفل بپا ہوتی تھی۔ یہ میں عرض کر رہا ہوں کہ تربیت سرکار دو عالم خود ازواج مطہرات کے اور عورتوں کی فرما رہے تھے۔ ہمارے ہاں بدقسمتی سے آج ہم دیکھتے ہیں خواتین کا طبقہ، ہمیں شکایات تو ہوتی ہیں مگر ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ان کی جو تعلیمی اور تربیتی ضرورتیں ہیں ہم وہ کہاں تک پوری کر رہے ہیں۔ ہماری کتنی مساجد ہیں جہاں پر خواتین کے آنے کا، ان کے لیے علمی نشستوں کو اور جمعہ کے خطابات میں سماع کرنے کا کوئی انتظام ہی نہیں ہوتا، ہم نے کبھی اس کو اہمیت ہی نہیں دی۔ بالکل صحیح۔ جبکہ سرکار دو عالم کی مسجد میں خواتین بھی آ رہی ہیں، اور آپ خود اپنے کاشانہ انور کے اندر ہر روز مغرب کے بعد ازواج مطہرات اور دیگر جو قرب کی خواتین ہیں وہ وہاں پر آتی ہیں، ان سے مجلس برپا ہوتی ہے، وہاں آپ ان سے باتیں کرتے ہیں اور ان کے سوالات کو آپ ایڈریس کرتے ہیں۔ انہی سوالات میں سے ایک سوال وہ آیا کہ جب سرکار نے فرمایا کہ جو بدر اور احد کے جو شرکاء ہیں اللہ نے ان پہ جہنم کو حرام کیا، وہ جنتی لوگ ہیں، تو حضرت حفصہ نے، یہ ان کی جودت طبع ہے، انہوں نے کہا وہ جو قرآن کا فرمان ہے وَمَا مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، کوئی بھی ایسا نہیں ہے تم میں سے مگر وہ کہ وہ جہنم کے اوپر سے گزر کے جائے گا۔ تو آپ نے کہا اے حفصہ اگلی آیت بھی تو پڑھیے قرآن کی۔ قرآن اللہ فرماتا ہے ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا، جو پرہیزگار ہیں ان کو ہم نجات دے دیں گے، اور وہ جو ظالم لوگ ہیں وہ وہاں اودھے منہ پڑے ہوں گے۔ تو یہ ان کا قرآن مجید کا درک ہے کہ وہ سرکار کی بات کے اوپر پھر قرآن مجید کا استدلال پیش کر رہی ہے اپنے۔ سبحان اللہ، بہت ادب کے ساتھ، بہت ادب کے ساتھ۔ میں تو ایک بات کہوں، یہ وہی بات ہے، وہی قلم اٹھا کے لکھا، قلم دبا کے لکھا، لکھنے والوں نے پتہ نہیں کیا کیا لکھا۔ دیکھیں یہ بڑی ادب سے سوال کرتی تھی۔ یہ بھی ایک استاد کا جو ایک فیض ہوتا ہے کہ وہ اپنے طلباء کو، سیکھنے والوں کو کس قدر ریلیکس ماحول دے رہے ہیں کہ وہ اپنے من کی بات پوچھیں۔ یہ بڑی اگر وہ امپورٹنٹ بات، کوسچن کرنے کی ہمت استاد نہ دے تو علم کیسے آگے پھیلے؟ اچھا سر، اس میں ایک اور نقطہ ہے، ذرا اس کی بھی وضاحت ساتھ ساتھ کریں، پھر اس کے بعد آئیے ذرا وہ جو واقعہ خاص طور پہ قرآن کی تدوین کا اور آپ کے زور و ورع کا، کہ دیکھیں اس معاشرے میں، جس معاشرے کے اندر عورت کو جو ہے پیر کی جوتی تو چھوڑیے صاحب، جانور تک کی اہمیت نہیں دی جاتی تھی، جہاں عورت بولنے کے قابل نہیں تھی، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسٹیٹس نہیں دیا عورتوں کو زبان بھی دی، بات کرنے کا سلیقہ بھی دیا، حضرت وہ ادب سے سوال کیا کرتی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بڑی مشہور روایت ہے کہ آپ خود فرماتے ہیں کہ مکی ماحول کے اندر ہم عورتوں کو دبا کے رکھا کرتے تھے، اور عورتوں کا اوورال جو سٹیٹس تھا ظاہر اس کے نتیجے میں یہی رویہ ہی جنم لینا تھا۔ تو ایک دفعہ گھر میں ہم دوست ڈسکس کر رہے تھے کسی مسئلے پر، تو میری بیوی نے ہمارے معاملے میں رائے دے دی، تو میں نے پلٹ کر اس سے کہا کہ تمہیں اس معاملے میں دخل دینے کی کیا ضرورت ہے؟ تو میری بیوی نے مجھے جواب دیا کہ عمر آپ اتنی سختی کر رہے ہو، حالانکہ آقا کریم علیہ السلام کی کاشانہ انور کے اندر آپ کی ازواج مطہرات آپ کے معاملات کے اندر اپنی رائے دیتی ہیں، اپنا مشورہ دیتی ہیں، اور سرکار ان کے مشورے کو قبول فرماتے ہیں۔ بلکہ بعض روایات میں تو یہاں تک آتا کہ وہ ازواج مطہرات کو اس قدر آزادانہ ماحول آقا کریم علیہ السلام نے عطا فرمایا ہوا تھا کہ وہ اپنے من کی بات کو بلا تکلف منہ پہ لے کے آیا کرتی تھی۔